یقیناً نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل بنا دیا ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے جو آپ کا نسب نامہ ہے وہ عدنان یعنی آپ بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے آگے اختلاف پایا جاتا ہے بڑا شدید قسم کا۔ عدنان تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے یہ بالکل مسلمہ ہے۔ اس کے آگے اختلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے تو عدنان پر آگے رک جاتے تھے۔ عدنان کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا نسب جو ہے وہ بیان نہیں کیا، کیوں کہ اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہے کہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہے۔ ویسے تو کتابوں کے اندر نقل ہے، موجود ہے، لیکن وہ کسی صیغہ روایت کے مطابق نہیں ہے۔ عدنان تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی طرف سے جو آپ کے سامنے نسب بیان کیا گیا۔ آج جو ہم انشاءاللہ تعالی سبق پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے ہے۔ نسب نامہ بھی ہو گیا، اور اسی طرح قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ قریش۔ تو خاندان کے حوالے سے آپ کا سبق ہے، تو آپ کی توجہ اس سبق کے اندر ہر صورت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ اس سبق کے اندر ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور سبق کے اختتام پر آپ سے پوچھا بھی جائے گا، آپ سے سوالات بھی کیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سبق کا خلاصہ ہوگا۔ جب آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جو آپ میں سے انشاءاللہ اچھے جو صحیح جواب دے گا اس کو چھوٹا موٹا انعام بھی دیا جائے گا، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی سبق کے اندر کتنی کی توجہ ہے۔ آپ کے جواب دینے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سبق کے اندر کتنی توجہ ہے، کتنا آپ شوق اور ذوق سے سبق کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عبد
میں سے دوسرے یعنی عبد المطلب بن پھر ہاشم، یہ آپ کے کیا رکھتے ہیں؟ پردادا، دادا کے والد، تو بھائی دادا کے والد اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردادا۔ باپ کے والد کو کہتے ہیں دادا، اور دادا کے والد کو کیا کہتے ہیں؟ پردادا۔ اور پھر اس سے آگے جتنے آگے جو ہے وہ نسل بڑھتے جائیں گے وہ اسی کے اندر آتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے اعتبار سے قریشی ہیں اور خاندانی لحاظ سے آپ ہاشمی ہیں۔ میرا خیال ہے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاشم جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، پردادا ہیں، اور ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا۔ قصی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے، آپ کے نسب کے اندر۔ تو قصی کے مناسب میں سے یعنی قصی کے اندر آگے پھر انہوں نے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے تھے۔ منصب کا معنی عہدہ، مناسب عہدوں میں سے ایک عہدہ، اور وہ ان عہدوں میں سے ایک عہدہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہاشم ہیں ان کو بھی دیا گیا۔ اور وہ عہدہ کیا تھا کہ مہمان نوازی، میزبانی کرنی۔ وہاں پر جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے آپ نے کو حاجیوں کی کیا کرنی ہے؟ میزبانی کرنی ہے، ان کو پانی پلانا ہے، ان کو پوچھنا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو، پریشانی ہو تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کا ایک منصب تھا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہاشم کے بعد ان کی طرف منتقل ہو گیا، یہ مطلب کی طرف، عبد المطلب کی طرف نہیں۔ عبد المطلب وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ عبد المطلب کسے کہتے ہیں اور مطلب کسے کہتے ہیں۔ یعنی ہاشم کے بعد، ہاشم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ جو میزبانی والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، حاجیوں کو کھانا کھلانے والا جو منصب تھا، جو عہدہ تھا، یہ کن کو مل گیا؟ مطلب کو۔ کس کو مل گیا؟ مطلب کو۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک یعنی اسلام کے آنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو نبوت ملی تو تب تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اسلام کے آنے تک یہ منصب کن کے پاس رہا؟ بنو ہاشم کے پاس۔ کن کے پاس رہا؟ پہلے ہاشم کے پاس تھا یہ منصب، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا۔ پھر آگے ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر مطلب کے بعد ہاشم کے خاندان کے پاس، ہاشم کے خاندان ابو ہاشم کی طرف یہ منتقل ہو گیا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں سید بطحا کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سید بطحا۔ سید بطحا، سید کا معنی سردار، بطحا یہ کہتے ہیں سرزمین مکہ کو۔ سرزمین مکہ اس کو بطحا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بن گیا سید بطحا، یعنی کہ مکے کا کیا ہو گیا؟ سردار، مکے کا سردار، سید بطحا، بطحا کا سردار۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا، یہ بات آپ نے سمجھی۔ ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا تھا وہ روٹی کو توڑ کر گوشت اور شوربے میں ڈبوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔
تھے اونٹ کے گوشت کا شوربہ، بکری کے گوشت کا شوربہ، حلال جانور کے گوشت کا شوربہ. تو یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا لقمے کر کے تو اس جو ہے شوربے کے اندر ڈال دیتے اور ایک بہت بڑا برتن تھا اس کے اندر کے ٹکڑوں کو روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو دیتے اور یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے اور لوگ اس کھانے میں سے کھاتے جو حاجی وغیرہ ادھر آتے تھے مہمان وغیرہ آتے تھے. تو اس کو عربی کے اندر سرید کہا جاتا ہے. اس کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرید، سرید یا سرید. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا کھانا تھا جو عرب کے کھانوں میں سے مشہور ترین کھانا تھا اور اس کھانے کو کھانوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اس کھانے کو کھانوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے. سرید کو، سرید کی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لقمے ان کو شوربے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھگو دینا چھوڑ دینا تو وہ کیا کھانا بن جاتا ہے؟ سرید. کیونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاشم. توڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاشم. حاشم کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا. یہ حاشم ان کا اصل نام نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، وہ ان کی میزبانی کرنے کی وجہ سے، گوشت کھلانے کی وجہ سے اور روٹی کے ٹکڑے کھلانے کی وجہ سے ان کو حاشم کہا جاتا ہے. اس لیے ان کا نام حاشم پڑ گیا ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. اصل نام پھر کیا ہوا حاشم کا؟ حاشم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل نام عمر ہو گیا اور حاشم اس لیے کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. قریش تجارت پیشہ تھے، یعنی کہ جو قریش قبیلہ قریش تھا وہ کیا تھا؟ تجارت کرتے تھے. ایک علاقے سے اپنا سامان دوسرے علاقے کے اندر لے کے جاتے اور وہاں پھر فروخت کرتے اس کو اور ان کو جو ہے وہ منافع ملتا. یہ ان کا کام تھا، تجارت کا کام. حاشم نے ان کے لیے جانے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. جانا کہتے ہیں سردی کے موسم کو. یہ جو آگے موسم آ رہا ہے یہ سردی کا موسم ہے تو اس کو جانے کا موسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جانے کا موسم یعنی سردی کا موسم. اور سردی کے موسم میں یہ تجارتی قافلہ جو تھا قریش کا تجارتی قافلہ یہ یمن کی طرف جاتا تھا اور گرمی کے موسم کے اندر یہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جاتا. تو یہ سارا سلسلہ یہ ترتیب دیا تھا کس نے؟ حاشم نے. کس نے؟ حاشم نے. اس کے لیے دونوں ممالک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. مثال کے طور پر انہوں نے پہلے رابطہ کیا یمن کے جو ذمہ دار تھے، وہاں کے جو عہدیدار تھے، وہاں کا جو حکمران تھا، ان سے رابطہ یہ کیا کہ ہمارا قافلہ تجارتی قافلہ آپ کے ملک کے اندر آئے گا تو آپ نے ہمیں سیکورٹی فراہم کرنی ہے. آپ نے اس قافلے کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ قافلے کو راستے کے اندر لوٹ نہ لیا جائے، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ حاشم نے ان کو کہا یعنی یمن والوں کو. اور اس طرح ملک شام کے اندر کا تجارتی قافلہ جاتا تھا تو وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارا جو گرمی کے موسم کے اندر تجارتی قافلہ آپ کی طرف آئے گا سامان تجارت لے کر تو آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ دیکھ بھال کرنی ہے، کسی قسم کا اس کو نقصان نہ پہنچے. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ کے ایک زبردست احسان کے طور پر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. تو اس سفر کو یعنی یہ جو یمن کے اندر ملک شام کی طرف جو تجارتی قافلہ جاتا تھا قبیلہ قریش کا،
تو اس سفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنے قرآن میں سورہ قریش میں، اور ان کو کہا ہے کہ آپ یاد کریں اس سفر کو یا اللہ تعالیٰ کے اس انسان کو کہ تم کتنی جو ہے آسانی کے ساتھ، کتنے آرام کے ساتھ جو ہے سردی کے موسم کے اندر، اسی طرح گرمی کے موسم کے اندر تم سفر کرتے ہو بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ ہاشم تجارت کے لیے ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ سے گزرے۔ مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یثرب کا معنی جو ہے وہ اردو کے اندر اگر اس کا معنی کریں تو اس کا معنی بنتا ہے فساد۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یثرب نام کو چینج کر کے تبدیل کر کے تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مدینہ منورہ۔ یہ ہاشم تجارتی قافلہ اپنا لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو ملک شام کی طرف جاتے ہوئے یہ گزرے مدینے سے۔ کہاں سے گزرے؟ مدینے سے گزرے۔ تو مدینے کے اندر بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر دی۔ انہوں نے ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادا ہاشم نے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنا قافلہ جو مدینے کے اندر کچھ دنوں کے لیے روکا، تو وہاں ایک بنو عدی ایک قبیلہ تھا بنو عدی، تو وہاں انہوں نے اس قبیلے کے اندر ایک عورت سے شادی کر لی جس کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت عمر، اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ ٹھہر کے ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ یہ جو موجودہ غزہ ہے نا فلسطین کے اندر، جو آج کل غزہ اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے، یہ موجودہ جو غزہ ہے اس کی اندر ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کی اچھا بات یہ سمجھے کہ بنو نجار بنو عدی بن نجار کے اندر انہوں نے شادی کی سلمہ بنت عمر سے، اور اس سلمہ بنت عمر کو ساتھ ہی لے کے گئے۔ ہاشم کی اور بھی شادیاں تھیں مکے کے اندر، انہوں نے اور بھی شادیاں کر رکھی تھی، اور عرب کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ عربی لوگ جو ہیں وہ کئی کی شادیاں کرتے ہیں، اس وقت بھی کئی شادیاں کرتے تھے، اور اب جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4 شادیاں رہتے ہیں انسان کے لیے، مرد کے لیے جائز ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہی اس روش کو زندہ رکھتے ہوئے آج بھی عرب کے اندر جو ہے 1 2 2 3 3 شادیاں 4 کی جاتی ہیں، ابھی بھی یہ جو ہے ان کا طریقہ کار ہے۔ تو ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ غزہ میں، غزہ شہر کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اور جب وہ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، یعنی کہ ان کے ہاں گناہ ہونے والی تھی، جس عورت سے شادی کی نا، کچھ عرصہ وہاں بنو عدی کے اندر مدینہ میں ٹھہرے، پھر وہاں سے سفر شروع کیا ملک شام کا۔ ملک شام کے اندر جاتے ہوئے اپنی بیوی سلمہ کو اس کے قبیلے بنو عدی کے اندر ہی چھوڑ گئے، ساتھ ہی لے کے گئے۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، جس کے سر کے بال کچھ کیا تھے؟ سفید تھے، سارے بال سفید نہیں تھے، تھوڑے سے سر کے بال کیا تھے؟ سفید تھے۔ جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم
تھا کہ وہ میزبانی کرتے تھے، تجارتی کافلہ لے کے جا رہے تھے ملک شام کی طرف، مدینہ میں ٹھہرے، شادی کی اور وہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر پھر فلسطین کی طرف ملک شام کی طرف چلے گئے۔ غزہ شہر میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینے میں ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کے سر میں سفیدی تھی، اور اس کی والدہ نے یا جو ان کی والدہ کا جو خاندان تھا انہوں نے اس بچے کا نام رکھ دیا شیبہ۔ شیبہ کس لیے رکھ دیا؟ ان کے سر کے بعد کچھ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن وہ مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاشم کے جو بھائی تھے، ہاشم کے بھائی کون کون سے تھے؟ اب بات یہ سمجھے ذرا۔ ہاشم کے ایک بھائی کا نام تھا مطلب اور ایک بھائی کا نام تھا عبد شمس اور ایک بھائی کا نام تھا نوفل۔ کتنے بھائی ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار۔ ہاشم سمیت کتنے ہو گئے؟ چار۔ جب ان کے بھائیوں کو پتا چلا، ان کے خاندان کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم کی ایک شادی مدینے میں بھی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک بچہ ہے اور اس کا نام شیبہ ہے، 8 برس بعد مطلب کو، یعنی ہاشم کا جو بھائی ہے جس کا نام مطلب ہے، مطلب کو اس کا پتا لگا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ کس کو؟ کس کو؟ شیبہ کو۔ کس کو لے آئے؟ شیبہ کو۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے۔ کن کا؟ مطلب کا یہ غلام ہے شیبہ۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب۔ عبد کا معنی عربی کے اندر بنتا ہے غلام۔ عبد کا معنی، عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام۔ تو مطلب کا غلام۔ شیبہ مطلب کا بیٹا نہیں ہے، شیبہ بیٹا ہے کس کا؟ ہاشم کا، اور مطلب بھائی ہے ہاشم کا۔ جب شیبہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے نا، مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ مطلب کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تو لوگوں نے عربی کے اندر کہا عبد المطلب۔ یہ مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ عبد کا معنی غلام، مطلب کا غلام ہے۔ کہنے لگے اور پھر آخر وہ کسی نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ کہ دوبارہ سمجھاؤں، لیکن یہ ہے انشاءاللہ اس بات کو لکھ کر بھی سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو مزید جو ہے اس کی سمجھ آ جائے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے، پہلے بات ہو رہی تھی کتنی؟ آپ کے پردادا ہاشم کی، اب بات شروع ہو گئی ہے کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی۔ مطلب آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا نہیں ہے، عبد المطلب آپ کا دادا ہے جن کا اصل نام شیبہ ہے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہوا، یعنی کہ عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے دور میں ان جیسا کوئی انسان، ان جیسا یا ان کا ثانی نہیں ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے کافر تجارت کے ذمہ دار تھے، یعنی قریش کے وہ سردار بنے اور جو ان کا تجارتی قافلہ تھا وہ ان کی دیکھ بھال ان کے حصے میں آئی۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب خیاط بن گیا تھا۔ جود و سخا یعنی کہ وہ سخاوت اتنی، جود و سخا سخاوت کرنا، سخاوت اتنی کرتے تھے اللہ کے راستے میں، یعنی حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں بھائی آپ کا، اور اسی طرح حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو کس وجہ سے؟ یعنی سخاوت کرنے کی وجہ سے ان کو خیاط کہنے لگا، کیا کہنا جانے لگا؟
یعنی کہ فریاد بہت زیادہ سخت دل آدمی اور سخی آدمی، اور اس لیے ان کو فریاد کہا گیا۔ ان کے دسترخوان کا پسے کھوتا یعنی کہ چھوڑا ہوا کھانا، یعنی کہ پسے کھوتا ان کا چھوڑا ہوا دسترخوان کے اوپر جب لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے تو بچا ہوا کھانا اس کو کہتے ہیں پسے کھوتا، مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا، یعنی عام الفاظ کے اندر لوگ ان کو یہ کہنے لگے کہ کھلانے والا آدمی، زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، اس کو کہتے ہیں عرف عام میں، یعنی کہ کھلانے والا آدمی۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ مٹ چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے لے کر پھر درمیان میں کتنا عرصہ آتا ہے، کتنی مشکلیں آتی ہیں، تو اس عرصے کے دوران جو ہے جو زمزم کا کنواں تھا وہ بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ ان کو جو ہے وہ جیسے اوپر مٹی ڈال کے جو ہے اس کو پر کر دیا گیا تھا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلاوطن ہوتے وقت پار کیا تھا، یعنی کہ ختم کر دیا تھا۔ وہی بنو جرہم جو میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی والدہ حاجر یعنی حاجرہ کے ساتھ مکے کے اندر آ کے ٹھہرے تو وہاں ایک قبیلہ آ کے آباد ہو گیا تھا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا تھا یا بنو جرہم کہا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا ہوئی شادی ہوئی تھی۔ جب یہ مکے سے نکلے بنو جرہم قبیلہ جرہم گئے تو انہوں نے زمزم کا کنواں بھی جو ہے اس کو منہدم کر دیا، اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو پر کر دیا۔ اس وقت سے جس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی، عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں ان کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر جو ہے زمزم کا کنواں ہے، آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ کھدائی کرنی ہے۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا، یعنی کہ ظاہر ہو گیا پرانا کنواں جو زمزم اور اصلی زمزم کا جو کنواں تھا وہ اسی جگہ سے برآمد ہو گیا، تو اسی سے پانی جاری ہو گیا زمزم کا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا کہ اور پڑھ زیادہ ہو جائے گا، اتنا آپ کو یاد رہنے کا اتنا بھی ہونا چاہیے، یہ نہ کہ وہ سبق آپ کے اوپر سوال ہو جائے۔ تو یہ اتنا سبق کافی ہے، اس کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، آج کے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر خاندان کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے جو ایک باتیں ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشمی خاندان، اور اسی طرح ہاشم کس کو کہتے ہیں اور ان کا ہاشم نام کیوں پڑا، تو یہ سب ان کا اصل نام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا، اس کا اصل نام کیا ہے، اور زمزم کا کنواں کیوں نے کھودا، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی خلاصے کے اندر ابھی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوالات کیے جائیں گے، تو آپ نے ان کا صحیح جواب دینا ہے۔ جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا۔